حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا مکمل واقعہ قدیم زمانے کی بات ہے، جب زمین پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اپنی قوم کی رہنمائی کر رہے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے اور آپ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ایک دن آپ اپنی قوم کے سامنے واز فرما رہے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا، اے موسیٰ، کیا اس زمین پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، نہیں۔ یہ جواب دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اصل علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ فوراً وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جسے ہم نے خاص علم عطا کیا ہے، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ عاجزی کے ساتھ بولے، اے میرے رب، مجھے اس بندے تک پہنچنے کا راستہ بتا دے تاکہ میں اس سے علم حاصل کر سکوں۔ سفر کی تیاری اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک مچھلی اپنے ساتھ لے لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکلے۔ وہ کئی دنوں تک چلتے رہے، پہاڑوں، دریاؤں اور ویرانوں کو عبور کرتے ہوئے۔ ایک مقام پر وہ تھک کر آرام کرنے لگے۔ اسی دوران مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، مگر حضرت یوشع یہ بات بتانا بھول گئے۔ جب وہ آگے بڑھے تو کھانے کا کہا، تب حضرت یوشع کو یاد آیا، اوہ، مچھلی تو وہیں زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ فوراً بولے، وہی تو ہماری منزل تھی۔ دونوں واپس پلٹے اور اس غار ثور کا عظیم واقعی واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت پیش آیا۔ جب مکے کے کفار نے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے قریبی ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ غار میں پناہ رستے میں وہ دونوں ایک پہاڑ پر موجود غار ثور میں چھپ گئے تھا تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کفاران کاپی چھا کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ حفورم پکڑ لیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر ذفاہن کو فکر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ ایمان کی طاقت۔ اس نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکون سے فرمایا، اوپن کوٹ، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کلوز کوٹ۔ یہ الفاظ ایمان، یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا انتظام کیا کہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بند دیا۔ ایک کبوتر نے وہاں انڈے دیے۔ جب کفار وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا، اگر یہاں کوئی داخل ہوا ہوتا تو یہ جالا اور انڈے کیسے ہوتے؟ یوں وہ بغیر دیکھے واپس چلے گئے اور اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ سبق: مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد ایسے طریقوں سے کرتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سچی دوستی اور ساتھ نبھانے کی بہترین مثال حضرت بلال کی قوامی کا واقعہ عظیم صحابی حضرت بلال بن رباح کا ہے، جو اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ حضرت بلال نے شروع میں مکہ میں غلام تھے اور ان کے مالک بہت ظالم تھے۔ حضرت بلال نے اسلام قبول کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کے مالک کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ ظلم مستمالک نے انہیں سخت سزائیں دینے شروع کر تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت بلال اسلام چھوڑ دیں، یعنی ایمان کی طاقت، لیکن حضرت بلال ہر تکلیف کے باوجود صرف ایک ہی لفظ کہتے تھے، اوپن کوٹ، احد لا ایک ہے، کلوز کوٹ۔ یہ الفاظان کے مضبوط ایمان اور اللہ سے محبت کا ثبوت ہے۔ آزادی کی خوشخبری جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت بلال پر ہونے والے ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔
بعد میں حضرت بلال کو اسلام میں بہت بلند مقام ملا اور وہ پہلے مؤذن بنے، یعنی اذان دینے والے۔ عظیم اعزاز کہا جاتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، کہانوں نے جنت میں حضرت بلال علیہ السلام کے قدموں کی آواز سنی۔ سچا ایمان، سچا ان ہر مشکل میں مضبوط رہتا ہے۔ اللہ کے لیے قربانی دینے والوں کو خیندن اور چھپا ہوا راز۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ نہایت نرم دل، عاجز اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے، حضرت ابو بکر چپکے سے شہر سے باہر نکل جاتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے یہ دیکھا، ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا، آخر ابو بکر زن روز کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ پیچھے پیچھے جا کر دیکھیں گے۔ ایک چھوٹا سا جھونپڑا حضرت ابو بکر فنن شہر سے باہر ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں داخل ہوئے، کچھ دیر اندر رہے، پھر واپس آ گئے۔ حضرت عمر حیران رہ گئے، یہاں ایسا کیا ہے؟ حقیقت جاننے کی کوشش جب حضرت ابو بکر سن چلے گئے تو حضرت عمر اس جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ اندر ایک بوڑھی نابینا عورت بیٹھی تھی۔ دل ہلا دینے والی حقیقت، حضرت عمر نے پوچھا، یہاں کون آتا ہے؟ عورت نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، ایک آدمی روز آتا ہے، وہ میرا گھر صاف کرتا ہے، میرے لیے کھانا بناتا ہے اور میرے جانوروں کو بھی سنبھالتا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ اور کہا، نہیں، میں تو اندھی ہوں، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو حضرت عمر باہر نکلے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، اے ابو بکر سین، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے بہت مشکل کام چھوڑ دیا۔ سب یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، اصل نیکی وہ ہے جو چھپ کر کی جائے۔ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل اخلاص ہے۔ کسی کی مدد کرنا بغیر نام و شہرت کے سب سے بڑی عبادت ہے۔ عظیم لوگ وہ سے خدمت کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعہ نمبر 1، حضرت علی اور دشمن کی تلوار جنگ کا میدان تھا، گرد و غبار اڑ رہا تھا، تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی آوازیں، ہر طرف ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس میدان میں ایک بہادر سپاہی دشمنوں کے درمیان ڈٹا ہوا تھا۔ وہ تھے حضرت علی، شیر خدا۔ مقابلہ ایک طاقتور دشمن سپاہی آگے بڑھا۔ اس نے حضرت علی کو للکارا، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ شروع ہوا، تلواریں ٹکرائیں، چنگاریاں نکلیں۔ آخرکار حضرت علی نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اچانک ایک عجیب واقعہ، جیسے ہی حضرت علی اسے ختم کرنے لگے، اس دشمن نے غصے میں آ کر حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ حیران کن فیصلہ، حضرت علی فوراً اس کے سینے سے اتر گئے اور اپنی تلوار پیچھے ہٹا لی۔ دشمن حیران رہ گیا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تم تو مجھے مار سکتے تھے۔ حضرت علی کا جواب، حضرت علی نے فرمایا، میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اگر میں اس وقت تمہیں مارتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے غصے کے لیے ہوتا۔ دشمن دل بدل گیا۔ یہ سن کر دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسا اخلاق، ایسا صبر، یہ کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت وہ اسلام قبول کر گیا۔ سبق نیت سب سے اہم ہے، غصے پر قابو پانا سب سے بڑی بہادری ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ واقعہ نمبر 2، ایک گناہ گار عورت اور کتا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی رحمت کا ایسا سبق دیتا ہے جسے سن کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ صحرا کا منظر، ایک عورت تھی، لوگ اسے گناہ گار کہتے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کر چکی تھی۔ ایک دن وہ شدید گرمی میں صحرا سے گزر رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، زمین جل رہی تھی۔
प्यासा किता अचानक इसकी नज़र एक किते पर पड़ी। वो शिद्दत की प्यास से तड़प रहा था। वो ज़मीन चाट रहा था, मगर पानी कहीं नहीं था। रहम का जज्बा औरत के दिल में रहम आ गया। वो एक कनवे के पास गई, मगर इसके पास पानी निकालने के लिए कोई बर्तन नहीं था। हैरानकन कुर्बानी, इसने अपना जूता उतारा, इसे रस्सी की तरह कपड़े से बांधा और कनवी से पानी निकाला। फिर वो पानी इस किते को पिला दिया। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला ने इस औरत के इस एक अमल को इतना पसंद किया कि इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। चाशर सबक, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। एक छोटा सा नीक अमल भी नजात का जरिया बन सकता है। अल्लाह मखलूक पर रहम करने वालों से मोहब्बत करता है। वाक़या नंबर 3, तूबा करने वाला कातिल। ये वाक़या अल्लाह की रहमत की वसात को बयान करता है। एक शख्स था जिसने अपनी ज़िंदगी में 99 कत्ल किए थे। वो इंतहाई जालिम और सख्त दिल बन चुका था। लेकिन एक दिन इसके दिल में ख्याल आया, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? वो तलाशे तौबा, वो एक आलिम के पास गया और पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आलिम ने कहा, नहीं, तुमने बहुत बड़े गुनाह किए हैं। ये सुनकर वो गुस्से में आ गया और इस आलिम को भी कत्ल कर दिया। अब इसके कत्ल 4 दूसरे सच्चे आलिम के पास गया। मैंने 60 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? आलम ने कहा, हाँ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, लेकिन तुम्हें अपनी बस्ती छोड़नी होगी। यहाँ बड़े लोग हैं, तुम फला नीक बस्ती में चले जाओ। सफरे तौबा, वो शख्स फौरन रवाना हो गया। रास्ते में चलते चलते इसका दिल बदल रहा था। वो सच्चे दिल से तौबा कर रहा था। मौत का लम्हा, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मर गया। अब फरिश्तों के दरमियान इख्तलाफ हुआ। अजाब वाले फरिश्ते कहते थे, ये गुनाहगार है। रहमत वाले फरिश्ते के थे, ये तौबा कर रहा था। फैसला अल्लाह के हुक्म से ज़मीन नापी गई। देखा गया कि वो नीक बस्ती के ज़्यादा करीब था, लिहाजा अल्लाह ने इसे बख्श दिया। सब कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सच्ची तौबा इंसान को बदल देती है। नेक माहौल बहुत अहम होता है। शेर हज़रत इब्राहीम और आग का मुकम्मल वाक़ा, ये इस ज़माने की बात है जब ज़मीन पर हर तरफ शिर्क फैला हुआ था। लोग पत्थरों के बत खुद बनाते और फिर इन्हीं के आगे झुक जाते। इसी कौम में एक बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर सच सच का सबसे बड़ा इल्मबरदार बना। वो बचपन से ही हक की तलाश। हज़रत इब्राहीम बचपन से ही मुख्तलिफ थे। वो सोचते, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, क्या ये मेरे रब हो सकते हैं? उन्होंने सितारे को देखा, वो गरूब हो गया। चांद को देखा, वो भी गरूब हो गया। सूरज को देखा, वो भी डूब गया। तब उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, फुज़ा नहीं करता। मेरा रब वो है जो हमेशा जिंदा है। बाप से गुफ्तगू, इनके वालिद आज़रबत तराशते थे। हज़रत इब्राहीम ने कहा, अब्बा जान, आप इन चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं? मगर उनके वालिद नाराज़ हो गए। अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम ने नरमी से जवाब दिया, मैं आपके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा। बतों को तोड़ने का फ़ैसला, हज़रत इब्राहीम ने दिल में फ़ैसला किया, मैं इन बतों की हकीकत लोगों को दिखाऊंगा। एक दिन जब सब लोग मेले में गए, वो चपके से बतों के घर में दाखिल हुए। उन्होंने एक एक करके तमाम छोटे बत तोड़ दिए और कल्हाड़ी सबसे बड़े बत के गले में डाल दी। कौम का रद्द-ए-अमल, जब लोग वापस आए तो चीख उठे, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? किसी ने कहा, एक नौजवान है, इब्राहीम, वो उनके खिलाफ बात करता था। अवामी अदालत हज़रत इब्राहीम को सब के सामने लाया गया। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया? हज़रत इब्राहीम ने सुकून से जवाब दिया, नहीं, ये काम तो इस बड़े बत ने किया होगा। अगर ये बोल सकता है तो इससे पूछ लो।
سچائی کا لمحہ لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر زد اور غرور نے انہیں سچ قبول نہ کرنے دیا۔ خوفناک فیصلہ انہوں نے اعلان کیا، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی، دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ اتنی شدید تھی کہ پرندے بھی اوپر سے گزرتے تو جل جاتے۔ منجنیق کا منظر کوئی بھی آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک بڑی منجنیق کیٹاپل تیار کی، حضرت ابراہیم کو باندھ کر اس میں رکھا گیا۔ آخری لمحے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانے لگا، فرشتہ جبرائیل آئے اور کہا، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، مجھے تم سے نہیں، صرف اللہ سے مدد چاہیے۔ یہ تھا کامل یقین، کامل توکل۔ اللہ کا حکم جیسے ہی انہیں آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ معجزہ وہی آگ جو سب کچھ جلا رہی تھی، حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور محفوظ بن گئی۔ نہ جسم جلا نہ کپڑے، وہ سکون سے آگ کے درمیان بیٹھے رہے۔ حیرت کا عالم جب آگ بجھی، لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم بالکل صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ یہ ایسا معجزہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ پھر بھی انکار، مگر افسوس، بہت سے لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے کیونکہ دل زد سے بھر چکے تھے۔ گہرا سبق سچ کے راستے پر آزمائش ضرور آتی ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ معجزے پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم سے بڑی نہیں۔ ایمان ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔